جتنی اتھارٹی, جتنی پاور, جتنی اسٹرینتھ ایم کیو ایم کو اللہ نے دی تھی, میں نہیں سمجھتا کسی جماعت کو ملی ہوگی. مگر ہم نے اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح سے اٹھانا چاہیے. وہ پالیسیز نہیں بنائیں جس سے شہر کو فائدہ ہو. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ, میرے ساتھ تجزیہ کار سینئر صحافی شہزاد چغتائی صاحب. شہزاد چغتائی صاحب, ملک میں ترقی آئے نہ آئے لیکن سردی آ گئی ہے. وہ آپ کی ڈریسنگ سے بھی جو ہے ایسا لگ رہا ہے. چلے شہزاد صاحب, اب میرا خیال جو ہے تازہ ترین صورتحال پہ ہمیں بات کرنا چاہیے. جو ملک میں جو تازہ ترین صورتحال ہے, بلاول بھٹو نے جو ایک ترپ کا پتا, پہلا سیاسی پتا اگر بلاول نے پھینکا ہے تو اس وقت حکومت میں اور اس کی اتحادی جماعتوں میں ہلچل مچا دی کہ اس نے ایم کیو ایم کو جو ہے یہ دعوت دے دی کہ سندھ حکومت میں آ جائے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور وزارتیں لے لے. جی ہاں, نہیں دیکھیں, وہ دعوت تو کسی مقصد کے تحت جو ہے بلاول بھٹو نے دی ہے, اور جو اپوزیشن ہے تو وہ اپوزیشن مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, اے این پی, جے یو آئی اور ان ساری جماعتوں پہ وہ اپوزیشن مشتمل ہے. اور اس نے شاید بلاول بھٹو کو یہ مینڈیٹ دے دیا ہے, اور بلاول بھٹو کہہ بھی چکے ہیں کہ بھئی ہم حکومت گرائیں گے اور پھر اپنی حکومت بنائیں گے, اور اگر نہیں تو پھر ہاؤس کے اندر سے تبدیلی لائیں گے. اور یہ 2020 تبدیلی کا سال ہے. تو وہ تو دیکھیں نا, جب ان کے ابا وہ تھے صدر تھے اور ان کے ابا کی حکومت تھی پاکستان میں, تو عمران خان روزانہ یہی کہتا تھا اور نواز شریف بھی یہی کہتا تھا. پھر یہ کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تو عمران خان اور زرداری دونوں ہی کہتے تھے کہ جی یہ بس یہ سال جو ہے. لیکن شہزاد صاحب, ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی نے آج تک جتنی دفعہ بھی ان کے اتحاد ہوئے, ایم کیو ایم کو ملا تو کچھ نہیں کچھ نہیں. اور ہر دفعہ یہ کہہ کے کہ سندھ کے مفاد میں ہم یہ بھائی چارگی کی, اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والوں کے درمیان جو ہے بھائی چارگی کی وجہ سے یہ اتحاد لازمی ہے. اور اس دفعہ ایم کیو ایم کراس کر گئی ہے سندھ کو اور اس نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا ہوا ہے. تو وزارتیں تو ایم کیو ایم کے بعد تو وزارتوں سے تو ایم کیو ایم نے نہ کبھی پہلے کچھ حاصل کیا نہ اب حاصل کیا اور نہ کوئی آئندہ نظر آ رہا ہے. تو ایم کیو ایم کا کچھ مستقبل جو ہے وہ اب کھل کے تو ایم کیو ایم اس طرح کر بھی نہیں سکتی نا پوزیشن میں کہ کھل کے چیلنج کر دے کہ جناب آپ نے نہیں کیے. پہلے جب ایک قیادت ان کے پاس ہوتی تھی اور یہ کرتے تھے, تو قیادت کا بھی نہیں ہے نا. اب ایم کیو ایم کتنے ایم این اے ہیں, کتنے ایم پی ہیں؟ چار ایم این اے ہیں اور 16-17 ایم پی اے ہیں اور 2-4 جو ہے سینیٹر ہیں. تو اب وہ ایم کیو ایم تو سمجھ لیں کہ بالکل 10% رہ گئی ہے اور بالکل ہی. لیکن شہزاد صاحب پوزیشن تو حکومت گرانے کی پوزیشن میں تو ہے نا. اگر نہیں ہوتی گرانے کی پوزیشن میں, چاہے آپ 80 سیٹیں دے دیں, اگر 80 سیٹیں لے کے بھی اگر نہیں گرا سکتے تھے تو فائدہ نہیں ہے نا. لیکن ان 4 کا فائدہ ہے. یہ 4 سے 5 سیٹیں جو ہیں اگر یہ گرا سکتے ہیں حکومت, تو میں سمجھ رہا ہوں بلاول نے آفر اسی وجہ سے کی ہے. اسی وجہ سے آفر کی ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ جی حکومت گرا کے آپ آ جائیں, ہم آپ کو سندھ کی حکومت میں شامل کر لیں گے. اچھا, اب وہ اس کی بات کاٹ رہا ہوں شہزاد صاحب, اس کی کیا وہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم فیصلہ کرے کہ ہم ٹھیک ہے وفاق سے ہٹ رہے ہیں, تو کہ ایم کیو ایم کے سارے اراکین واپس آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی سپورٹ میں آ جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں ایک چیز تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اگر یہ فیصلہ کرے کہ وہ وفاق کی حکومت سے نکل جائے گی یا وفاق پی ٹی آئی سے اپنا اتحاد ختم کر لے گی اور وہ جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ آ ملے گی. دیکھیں پیپل پارٹی بھی کوئی ریلائبل جو ہے نا آپ کا سیاسی اتحادی نہیں ہے, اور پیپل پارٹی سیاسی مکاری عیاری میں اتنے آگے بڑھ چکی ہے. اور ایم کیو ایم کو ایک بار نہیں, پیپل پارٹی نے میں سمجھتا ہوں کئی 100 بار جو ہے کیا کہتے ہیں ڈسا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ مومن جو ہے وہ ایک بار ڈسا ہو تو خیر دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا. یہ تو ایم کیو ایم تو کئی 100 بار ڈسی جا چکی ہے. شہزاد صاحب, مجھے ایک آپ بتائیں کہ آپ کا بڑا تجربہ ہے, ایم کیو ایم کی رپورٹنگ کی ہے آپ نے ایک عرصے سے, اور میرا خیال ایم کیو ایم جب سے بنی جب سے آپ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم حقیقی جو بنی وہ قیادت سے اختلاف کی وجہ سے بنی. اب یہ جتنے بھی ٹکڑے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے, یہ بھی قیادت سے. جب اب قیادت ہی نہیں ہے تو ان کو اب یکجا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ قوم کے خاطر اگر ان کو اپنی مہاجر قوم سے اتنے مخلص ہیں یہ, اور مہاجر قوم کا بھلا چاہتے ہیں, تو یہ سب ایک جگہ اپنے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے قومی مفاد میں یکجا کیوں نہیں ہو رہے شہزاد صاحب؟ اس وقت
جو قیادت تھی وہ ختم ہو گئی. جو ایک پلیٹ فارم تھا, سیاسی پلیٹ فارم تھا, ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم تھا, وہ پلیٹ فارم ختم ہو گیا. اچھا, اب یعنی کہ فاروق ستار کا اپنا ایک دھڑا ہے, عامر خان, مقبول صدیقی کا ان کا ایک دھڑا ہے. اچھا, پھر اس دھڑے میں ایک فروغ نظیم کی اپنی سیاست ہے. شہزاد صاحب, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کا کراچی سے ایک, میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پوزیشن ہے, جتنی سیٹیں لینے کے بعد بھی قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی, وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکے. تو کراچی کی عوام اتنی بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں کہ ہے, یا پھر وہ انہی کندھوں پہ چڑھ کے آنے کی پی ٹی آئی میئر بنانے کی سوچ رہی ہے, جس میں جو ہے وزیر اعظم بنایا ہے. دیکھیں, یہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ مشرف دور تھا اور جب وہ بلدیاتی جب الیکشن ہوئے تھے, تو اس وقت بھی ایسی ہی کیا کہتے ہیں ایک سٹی گورنمنٹ بنی تھی, اور اسی ٹائم ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور نعمت اللہ خان صاحب کو جو ہے وہ ہاں تو ناظم کراچی بنایا گیا. ناظم کراچی بن گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ دور تو پیپل پارٹی وہ پی ٹی آئی کا دور ہے, اور اس دور میں جو ہے وہ توتی پی ٹی آئی کام کرے نہیں کرے, لیکن یہ کہ چونکہ وہ پسندیدہ پارٹی ہے, وہ یعنی کہ وہی پیا جس کو چاہیں گے وہی سواگن بنے گی نا. تو اگر پیا یہ چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کا میئر آ جائے تو وہ بن جائے گا, پی ٹی آئی کا آ جائے وہ بن جائے گا. اور پھر یہ تو یعنی کہ اس ملک میں تو یہ ہے ہی کہ زرداری صاحب نے کوئی کارنامہ انجام کر کے نہیں دیا, مسلم لیگ نون نے کوئی کارنامہ انجام. لیکن شہزاد صاحب بات کاٹ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایسا کام کیا ہے, 18ویں ترمیم تو ایسی کی ہے اب کہ میئر کراچی کا کسی کا بھی آ جائے, شہزاد صاحب, ہاں کراچی کا میئر کسی کا بھی آ جائے, جی اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں, وسائل سندھ حکومت نے دینے, وفاق اس کی کسی صورت کوئی قانونی کسی طرح سے بھی مدد کر کے اس کو جو ہے نا. دیکھیں, میئر کراچی کی بلدیاتی اداروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اب, جو یعنی کہ ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جو اب آپ کا جو آرڈیننس ہے, یہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے, آرڈیننس نہیں ہے ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے تحت میئر کراچی کے اختیارات اتنے ہی ہیں جتنے گریڈ 16 کے ایک افسر کے ہوتے ہیں. تو میں پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ جب میئر صاحب کو بالکل یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, ان کے کیا اختیارات ہیں, تو ان کو صوبے سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے باپ سے جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیں اور پھر اس سے جیب خرچ مانگیں, تو وہ تو پھر جیب خرچ آپ کو نہیں دے گا. تو جو وسائل ملنے تھے, جو فنڈز ملنے تھے, وہ صوبائی حکومت سے سٹی حکومت کو یا کراچی کی لوکل گورنمنٹ کو یا ڈی ایم سیز کو فنڈ جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو دینے تھے. شہزاد صاحب شکست ہوئی نا اس لحاظ سے, تو آپ نہیں دیکھیں نا, تو آپ نے وفاق کے وعدوں میں سیاسی نااہلی ہے نا آپ کی, یہی بالکل آپ نے یہ بالکل سیاسی نااہلی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کا آپ کا کوئی سیاسی ویژن ہی نہیں ہے. آپ 4 سال تک لڑتے رہے اور 4 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی پیپل پارٹی سے اتحاد کر لیں. آج کے اس موضوع پہ جو ہم نے بات کی, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی اننگز کھل کے نہیں کھیل سک رہی ہے, اور جس طرح ابھی ایک اخبارات میں بھی خبر آئی اور یہ کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا, اس بنیاد پہ کہ وہ سندھ حکومت کی طرف جا کے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی کہ اس کے یونٹ آفیسز کھل جائیں, دفاتر کھل جائیں, اور ان کے جو ہے ایم کیو ایم کے کارکنان جو گرفتار ہیں ان کو رہائی مل جائے. لیکن حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی پیکج دینے کا یا کوئی ریلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور ایم کیو ایم ایک مشکل کا شکار اب بھی ہے. اور ایسے میں سیاستدان سیاست کھیل رہے ہیں, ایم کیو ایم سے کھیلا نہیں جا رہا ہے. ایم کیو ایم تھک گئی ہے, اور اس پر جو ہے یہ اس سے بہتر اور تبصرہ کیا کر سکتے ہیں. اور تھکنا بھی ظاہر ہے, اس کے آگے پیچھے کھلاڑی کے پیچھے کوئی سینئرز لوگ ہوتے ہیں جو اس کو غلطیاں بتاتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کو غلطیاں بتانے والا بھی اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.